السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں بفضل خدا آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اصلاح اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کو اس بات سے باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ ادب اور فطرت کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک ادب تحریر کرنے والا جب تلک مناظر فطرت کو ادبیت کی نگاہ سے نہ دیکھ لے، ایک شاعر ہواؤں کی بل کھاتی شاخوں کو قریب سے جب تک نہ دیکھ لے تب تلک اچھا شعر تحریر نہیں کر پاتا۔ فطرت در حقیقت خدا کا عکس ہے، خدا کا نور ہے۔ جو انسان فطرت کے جتنا قریب رہتا ہے وہ انسان اتنا ہی فطرت شناس بن جاتا ہے، اور فطرت کے قریب رہنے والے مہلک امراض سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ موسم دلکش تھا، بے ساختہ اسے موبائل کی زینت بنانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان شاخوں کی خاموشیوں کو، پرندوں کی چہچہاتی آوازوں کو، زمین پہ رینگتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو اگر انسان مناظر فطرت کی نگاہ سے دیکھے تو ہر منظر ہی دلکش ہے، حسین ہے، جمیل ہے۔ لیکن افسوس، انسان تاحال رزق معاش کے لیے اتنا غافل ہو گیا ہے کہ اس مشینی عہد میں، مشینی دور میں انسان کو اپنی ذات کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد فقط میرا یہی تھا کہ کبھی فرصت میں، تنہائی میں اپنی ذات کے آئینے سے باہر جھانکتے ہوئے مناظر فطرت کی دلکشی کو، خوبصورتی کو قریب سے دیکھیں، محسوس کریں کہ آپ کی ذات کے سوا بھی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے وجہ راحت، وجہ سکون بن سکتی ہیں۔ گہری سانس لیجئے، کھلے آسمان کے تلے آ بیٹھیے، آپ کو مناظر فطرت کی دلکشی کے تمام اسباب کا جو راز ہے وہ مل جائے گا۔ حمدیہ کلام ہے: آپ کی سماعتوں کی نظر، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یا الہی اپنی چادر میں ایسے ڈھانپ لے کہ یہ زمین و آسماں کچھ دکھائی نہ دے۔ غور کیجیے گا، خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور کچھ دکھائی نہ دے۔ جی بہت شکریہ۔ بذات خود بھی اصلاح اردو چینل میں ہمیں سماعت کرنے کا شرف حاصل فرماتے رہیں، اور دوسرے متعلقہ ادب شناس دوستوں کو، عزیز کاروں کو موقع فراہم کریں۔